آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگائے جانے کی مہم کے تحت اب تک 157 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 94.27% ہے۔ موسمیات محکمے نے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں کل تک سردی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور ٹینس میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ میں رافیل نڈال نے پہلے راؤنڈ میں کامیابی کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک کے کئی حصوں میں کووڈ-19 کے معاملات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکے لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم بھی تشویش کا باعث ہے۔ اس تناظر میں غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عالمی اقتصادی فورم کے ڈاووس ایجنڈے میں اسٹیٹ آف دی ورلڈ خصوصی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ خطاب رات 8:30 بجے ہوگا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس کانفرنس میں کئی رہنما دنیا کو درپیش مختلف عالمی امور کے تعلق سے اپنے خیالات، نظریات اور منصوبے پیش کریں گے، جن میں آب و ہوا کی تبدیلی، سماجی سمجھوتے اور ویکسین کی مساویانہ تقسیم شامل ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے اومیکرون وائرس کے اب تک 8,209 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 3,109 مریض پہلے ہی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 29 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اومیکرون کے معاملات کی اطلاع ملی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پورے ملک میں ٹیکے لگائے جانے کی مہم کے تحت اب تک 157 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 1,51,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے۔ صحت یاب ہونے کی قومی شرح سردست 94.27% ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں آج کووڈ کے تقریباً 14-15 ہزار معاملات سامنے آنے کا امکان ہے۔ دلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں اب تک لگ بھگ 2 کروڑ 85 لاکھ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ جناب ستیندر جین نے بتایا کہ شہر میں 100% متعلقہ افراد کو پہلا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے، جبکہ 80% لوگوں نے دوسرا ٹیکہ بھی لگوا لیا ہے۔ ادھر چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ چین کی راجدھانی بیجنگ آنے والے افراد کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور یہ جانچ بیجنگ پہنچنے سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر اندر کرائی گئی ہو۔ شہر میں اومیکرون کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی وہاں اگلے مہینے موسم سرما کے اولمپک کھیل بھی ہونے والے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق چین میں کووڈ-19 کے معاملات مارچ 2020 کے بعد سے بڑھ کر سب سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہاں موسم سرما کے اولمپک کھیل ہونے میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن آج سیاسی پارٹیوں کی اس اپیل پر غور و خوض کر رہا ہے کہ گرو روی داس جینتی کے مد نظر
پنجاب میں 14 فروری کو ہونے والے اسمبلی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اس سے پہلے کئی سیاسی پارٹیوں نے چناؤ کمیشن سے زور دے کر یہ کہا تھا کہ ریاست میں 14 فروری کے اسمبلی انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج تمل فلموں کے سپر اسٹار اور تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلی MGR کا 105واں یوم پیدائش ہے۔ ان کا پورا نام ماروتھر گوپالن رامچندرن تھا اور وہ MGR کے نام سے مقبول تھے۔ وہ سری لنکا کے کینڈی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ MGR بعد میں تمل ناڈو آ گئے اور کم عمر میں ہی ایک تھیٹر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ MG رامچندرن تمل فلموں کے سب سے بڑے سپر اسٹار بنے۔ وہ 1953 میں DMK یعنی دراوڑ منیتر کڑگم پارٹی میں شامل ہوئے۔ وہ 1967 میں ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم نے تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلی بھارت رتن MG رامچندرن کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ MGR کو ایک مؤثر منتظم کے طور پر جانا جاتا تھا، جنہوں نے سماجی انصاف اور با اختیار بنائے جانے کو اولین ترجیح دی۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی اسکیموں سے غریبوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سنیما کی دنیا میں بھی MGR کی عمدہ کارکردگی بڑے پیمانے پر تسلیم کی جاتی ہے۔ ملک کے مشہور کتھک رقاص پنڈت برجو مہاراج کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 83 سال کے تھے۔ دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے پنڈت برجو مہاراج کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے دنیا بھر میں بھارتی رقص کے فن کو ایک منفرد پہچان دلائی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں اگلے 2 دن تک سردی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے ڈائریکٹر جنرل M مہاپاترا نے آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مغربی اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بھی کل تک شدید سردی کی کیفیت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میلبرن میں رافیل نڈال نے مردوں کے سنگلز زمرے میں مارکوس گیروں کو 6-1، 6-4 اور 6-2 سے ہرا کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ خواتین سنگلز کے زمرے میں یونان کی ماریا ساکاری جرمنی کی ترجانا ماریا کو 6-4 اور 7-6 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ اب چین کی قن وین زینگ سے ہوگا۔ عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ اس ٹورنامنٹ میں سرکردہ کھلاڑیوں میں شامل ہوتے، لیکن آسٹریلیا کی ایک عدالت نے سربیا کے اس کھلاڑی کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ انہوں نے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ نہیں لگوایا تھا۔ 34 سالہ جوکووچ کل آسٹریلیا سے واپس چلے گئے۔ ادھر راجر فیڈرر بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ میں نہیں کھیل رہے ہیں۔ اس طرح اب رافیل نڈال کے لیے سنگ میل طے کرنے کا آسان موقع ہے۔ 2 سرکردہ کھلاڑیوں کے نہ کھیلنے کے تناظر میں مردوں کے سنگلز زمرے کے مقابلوں میں کوئی بھی کھلاڑی آگے آ سکتا ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈاووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگائے جانے کی مہم کے تحت اب تک 157 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 94.27% ہے۔ موسمیات محکمے نے پنجاب، ہریانہ اور دلی میں کل تک سردی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور ٹینس میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ میں رافیل نڈال نے پہلے راؤنڈ میں کامیابی کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔